تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الحجر آیت نمبر 51 سے 56 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ترجمہ: اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لیکن ایک انسان کو نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اس کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے ان مہمانوں کا یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان بھی ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔